السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم باب الولی فی النکاح و استئذان المرأة کی فصل ثانی کی بعض احادیث اور اسی طرح سے فصل ثالث کی احادیث پڑھیں گے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ بیان فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیتیمۃ تستعمر فی نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها۔ رواه الترمذی وابو داود والنسائی ورواه الدارمی عن ابی موسیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیتیمۃ تستعمر، یہاں مراد یتیمہ سے ایسی لڑکی ہے جو باکرہ بالغہ ہے اور اس کے باپ کا حالت یتیم میں، یعنی یتیم جب وہ تھی اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے وہ یتیم تھی، اس لیے بعد میں بھی بلوغت کے بعد بھی اس کو یتیم کہا گیا۔ عربوں میں یہ دستور ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے، بلکہ اور بھی دوسری زبانوں میں بھی، ہمارے ہاں اردو میں بھی کہتے ہیں، بلوغت کے بعد بھی بچے کو یتیم ہی کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یتیم کا اطلاق یہ بلوغت سے پہلے ہی پر ہوتا ہے کے اعتبار سے، یعنی جو پہلے وہ یتیم تھی، چونکہ اس اعتبار سے یہ کہا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں الیتیمۃ تستعمر، یتیمہ سے امر طلب کیا جائے گا، یعنی اس سے اجازت لی جائے گی، فی نفسہا، اس کے سلسلے میں کہ اس کی شادی کرنا ہے تو وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ فَإِن صَمَتَتْ، اگر وہ خاموش رہے، فَهُوَ إِذْنُهَا، تو وہ اس کی اجازت ہے، یعنی اس کی اجازت مانی جائے گی، خاموشی اس کی، جیسا کہ اس سے پہلے روایات میں بھی یہ بات معلوم ہوئی، البکر تستاذن وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، کہ باکرہ جو ہے اس سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ باکرائی ہے وہ اور ماکان کے اعتبار سے یتیمہ ہے، تو اجازت اس کی خاموشی ہوگی۔ وَإِنْ أَبَتْ، اور اگر وہ انکار کر دے، یعنی شادی سے منع کر دے کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، تو پھر اس پر کوئی جواز نہیں ہے، یعنی زور زبردستی اس پر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا۔ رواہ ترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، ابو داود نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے اس روایت کو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے۔ گویا کہ یہ امام ترمذی، ابو داود اور نسائی کے ہاں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، جبکہ دارمی میں یہ روایت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی یتیم بچی ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح اس کے اولیاء نہیں کرا سکتے ہیں۔ اس کے اولیاء جیسے بھائی ہو یا اسی طرح سے اور جو دوسرے اولیاء ہیں، تو یہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کرا سکتے، ان کا نکاح کرانا یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دے
تو ایسی صورت میں اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یتیمہ کا اطلاق چونکہ بلوغت سے قبل ہوتا ہے اور اس وقت اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس تعلق سے علماء کے درمیان میں کافی اختلافات رہے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچی ہے، چھوٹی ہے اور ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے تو اس کا نکاح اس کا باپ یا اسی طرح سے اس کا دادا کرا سکتا ہے، اور باپ کی صورت میں اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ باپ نکاح کرا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری، تو یہ ایک بات ہوئی کہ نکاح جو ہے باپ کرا سکتا ہے، اور باپ جب نکاح کرا دے گا تو ایسی صورت میں امام مالک، امام شافعی اور علماء حجاز کے نزدیک ایسی صورت میں اس عورت کو اختیار نہیں رہے گا، یعنی اس لڑکی کو اختیار نہیں رہے گا۔ باپ نے نکاح کرایا ہے تو ایسی صورت میں اسے اختیار برقرار نہیں رہا کہ بعد میں وہ نکاح ختم کر لے۔ البتہ احناف کے ہاں بلوغت کے بعد اسے اختیار ہوگا، چاہے وہ نکاح کو برقرار رکھے یا نکاح کو ختم کر دے، یا نکاح کو برقرار رکھے یا نکاح کو ختم کر دے، یہ بلوغت کے بعد اسے اختیار رہے گا احناف کے مطابق۔ رہی بات باپ اور دادا کے علاوہ جو اولیاء ہیں وہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اسی طرح سے اور کئی علماء کے نزدیک وہ نکاح نہیں کرا سکتے ہیں بغیر اجازت کے ان کا نکاح جو ہے کرنا یہ دوست نہیں ہوگا۔ یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی یہ ان لوگوں کی دلیل ہے، اور یہاں یتیمہ کا جو معنی اور مفہوم انہوں نے لیا ہے وہ یہ کہ یہاں یتیمہ سے مراد بالغہ ہے۔ یہاں یتیمہ سے مراد کیا ہے؟ بالغہ۔ اور حدیث کا معنی یہ ہے لا تنکحوا حتی تبلغ فتستعمل، یعنی نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، پھر اس سے اجازت طلب کی جائے، نکاح کے سلسلے میں پھر اس سے اجازت طلب کی جائے، کیونکہ بلوغت سے پہلے اجازت اور انکار کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ بھائی بلوغت سے پہلے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے حق میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اجازت کا کیا معنی اور مفہوم رہا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس سے امر طلب کیا جائے گا، یعنی اس سے اجازت طلب کی جائے گی۔ تو یہاں حدیث کا جو معنی اور مفہوم یہی ہے کہ حتی لا تنکحوا، یعنی اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، حتی تبلغ، یہاں تک کہ وہ بالغہ ہو جائے، فتستعمل، اور پھر ایسی صورت میں اس سے پھر اجازت طلب کی جائے گی۔ یعنی بلوغت گویا کہ شرط ہو گئی، باپ کے علاوہ باپ دادا کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بلوغت شرط ہو گئی۔ اب بلوغت کے بعد ہی اس کا نکاح دوسرے اولیاء کر سکتے ہیں، اور بلوغت سے پہلے دوسرے اولیاء نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے، امام شافعی وغیرہ کی۔ جبکہ اصحاب الرائے امام حنیفہ اور اسی طرح سے ان کے موافقین جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء چاہے کوئی بھی ہو، ولی چاہے کوئی بھی ہو، باپ ہو، دادا ہو، بھائی ہو، یا اور کوئی دوسرے اولیاء میں سے کوئی بھی ہو، ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بلوغت سے پہلے چھوٹی بچی کا اپنی جو اس کی ولایت میں ہے لڑکی، اس کا نکاح کرا سکتا ہے، یعنی باپ اور دادا کے
علاوہ بھی کرا سکتے ہیں۔ البتہ بلوغت کے بعد اس لڑکی کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ نکاح کو برقرار رکھے اور چاہے نکاح کو فاسد کر دے، یعنی اس کو ختم کر دے۔ یہ احناف کا اس سلسلے میں موقف ہے کہ اسے شادی کے بعد اختیار رہے گا، شادی کے بعد اسے اختیار رہے گا۔ تو یہ حدیث بظاہر امام شافعی اور ان کے جو موافقین ہیں ان لوگوں کی دلیل ہے کہ اگر کوئی عورت بالغہ لڑکی جو ہے اگر یتیم ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو اولیاء جو باپ کے علاوہ ہیں وہ لڑکی پر جبر نہیں کر سکتے ہیں اور وہ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرا سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اجازت دے گی تو ایسی صورت میں اس کا نکاح درست ہوگا، اور اگر اجازت نہ دے، وہ منع کر دے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ دوسری حدیث وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما عبد تزوج بغیر اذن سیدہ فہو عاہر رواہ الترمذی و ابو داؤد والدارمی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما عبدن، کوئی بھی غلام، ایما یہ صیغہ عموم میں سے ہے اور عبدن غلام کو کہتے ہیں، کوئی بھی غلام جو اپنے آقا کے ماتحت ہے، کوئی بھی غلام جو اپنے آقا کے ماتحت ہے، تزوج بغیر اذن سیدہ، نکاح کیا اس نے، تزوج نکاح کیا اس نے، بغیر اذن سیدہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، بغیر اذن سیدہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، فہو عاہر تو وہ زانی ہے۔ عاہر، عاہر کہتے ہیں زانی کو، تو وہ زانی ہے، یعنی اس نے جو نکاح کیا ہے یہ نکاح درست نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ولی کے بغیر نکاح کیا ہے۔ اس کا ولی سببی جو ہے وہ اس کا آقا ہے، اس کا سید ہے، اور اس نے اپنے آقا کی مرضی کے بغیر نکاح کیا ہے، لہذا یہ نکاح اس کا محض زنا ہوگا، یہ ہم مستری نکاح کے بعد جو ہوگی یہ زنا ہوگی۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد والدارمی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے اسے ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی غلام اپنی مرضی سے نکاح نہیں کرا سکتا ہے، اور اگر کوئی اپنی مرضی سے نکاح کرتا ہے تو ایسا نکاح اس کا نکاح نہیں مانا جائے گا شرعی اعتبار سے، بلکہ وہ زنا کے قبیل سے ہوگا۔ وہ روایات جو اس سے پہلے گزری جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولی کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، وہ بھی اس حدیث کی تائید کرتی ہیں، وہ حدیث بھی اس حدیث کی تائید کرتی ہیں، اگرچہ ان میں ایک عام بات ہے اور اس میں غلام سے متعلق بات کہی گئی ہے۔ یہاں جو روایت ہے اس میں غلام سے متعلق بات ہے، جبکہ وہ روایات عموم پر دلالت کرتی ہیں۔ تو عموم میں غلام بھی شامل ہے، عموم میں غلام بھی شامل ہے، نہیں وہ بھی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ بغیر ولی مطلب اس کا آقا اس کا ولی ہے، تو آقا کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ البتہ اس روایت کے تعلق سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ روایت حسن ہے، جبکہ حافظ زبیر علی زئی جو ہے اس کو ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل ہیں جن کو جمہور اہل علم نے یا زیادہ تر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال اس کی تائید دوسری روایات سے چونکہ ہو جاتی ہے، اور یہ مفہوم جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ مفہوم دوسری روایات سے چونکہ ثابت ہے، اس لیے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے،
اگر لڑکی ہے تو اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے، اور ایسے ہی اگر غلام ہے یا باندی ہے تو اس کے آقا یعنی اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی غلام اپنی مرضی سے نکاح کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ زنا ہوگا، وہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان جاریۃ بکرا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان جاریۃ بکرا، ایک باکرا لڑکی آئی، ان جاریۃ بکرا، جاریہ کہتے ہیں لڑکی کو، بکرن باکرا، اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فذکرت، پس اس نے ذکر کیا، ان اباہا زوجہا، کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے، وہی کارہۃ، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والی ہے، یعنی اس نکاح کو وہ ناپسند کرنے والی ہے، اس آدمی کو یا اس نکاح کو وہ ناپسند کرتی ہے، لیکن اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو نکاح برقرار رکھے اور چاہے تو اس نکاح سے دستبردار ہو جائے اور علیحدہ ہو جائے، رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ والد اپنی لڑکی کا نکاح بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں، البتہ اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسے اختیار ہوگا، چاہے وہ نکاح کو برقرار رکھے اور چاہے تو اس کو فسخ کر کے ختم کر دے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو یہ بات میں اختیار ہو، اگر اس کی مرضی کے بغیر اس کے والد نے ہی نکاح کیوں نہیں کرایا ہو، اگر اس کے والد نے بھی نکاح کرایا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو اسے بہرحال یہ اختیار ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ اختیار دیا ہے، اگر وہ چاہے تو نکاح برقرار رکھے اور چاہے تو نکاح کو ختم کر دے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ لڑکی کی اجازت، نکاح میں خاص طور سے لڑکی کی اجازت بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرانا یہ درست نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر والد ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرا سکتا ہے، اس کی مرضی ہوگی تب وہ نکاح کرائے، یہ صحیح اور درست طریقہ ہے۔ اگر مان لیجئے والد نکاح کراتے ہیں اور لڑکی اس نکاح کو ناپسند کرتی ہے تو اس لڑکی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو برقرار رکھے یا نہ رکھے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اجازت دی۔ دوسری حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزوج المرأة، عورت شادی نہیں کرائے گی، المرأة کسی دوسری عورت کی، لا تزوج المرأة المرأة، زوج یزوج نکاح کرانا ہے، تو مطلب کیا ہے، یعنی وہ کسی دوسرے کا ولی نہیں بن سکتی، کوئی عورت کسی دوسرے کا ولی نہیں بن سکتی ہے۔ ولا تزوج المرأة نفسها، اور نہ ہی کوئی عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے، یعنی نہ ہی وہ خود ولی بن کر اپنا نکاح کر سکتی ہے۔
فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، کیونکہ زانیہ ہے وہ عورت جو خود اپنا نکاح کرتی ہے، زانیہ ہے وہ عورت جو خود اپنا نکاح کرتی ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی ولی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے اندر اصل میں صبر کا مادہ، ان سارے جو معاملات ہوتے ہیں ان سارے معاملات میں صبر کا مادہ ایک طرح سے کم ہوتا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی جو پختگی مردوں کے اندر ہوتی ہے وہ عورتوں کے اندر نہیں ہوتی، اور نہ ہی خود اپنی ولی بن سکتی، یعنی اپنی ولیہ بھی نہیں بن سکتی، یعنی اپنا نکاح بھی وہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتی ہے، یہ اصول ہیں شریعت کے، شریعت نے ہاں کبھی کبھی ایسا ممکن ہے کوئی عورت تیز ترار ہو اور بعض مردوں کے مقابلے میں اس کی رائے جو ہے زیادہ عمدہ ہو، زیادہ بہتر ہو، لیکن یہ سب جو ہیں یہ استثنائی صورتیں ہیں، یہ استثنائی صورتیں ہیں، اور استثنائی صورتوں کی بنیاد پر حکم لاگو نہیں ہوتے۔ یہ ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اب اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہے بغیر ولی کی اجازت کے بغیر، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو خود نکاح کرتی ہیں یہی زانیہ ہیں، زنا کرنے والی، یعنی یہ پھر نکاح درست نہیں ہے، ولی کی اجازت کے بغیر یہ نکاح جو ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث، وعن ابی سعید و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه۔ حضرت ابو سعید و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ دونوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد له ولد، جس کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی، من ولد له ولد، کسی بھی بچے کی ولادت ہوئی، ولد نکرہ ہے اور اس کا اطلاق لڑکے یا لڑکی دونوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی بچہ ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں ہی صورتوں میں فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، یعنی اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، بہتر نام رکھنا، نام کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ یا عبد الرحمن ناموں کو پسند کیا ہے، اور جن ناموں میں عبدیت کی نسبت اللہ کی جانب ہو ایسے ناموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پسند کیا ہے۔ تو ایسے نام رکھے جائیں، اچھا نام رکھے، وہ اتبہ، اور اسی طرح سے اس کو اچھا ادب سکھائے، اس کو اچھا ادب سکھائے۔ فَإِذَا بَلَغَ، اور جب وہ بالغ ہو جائے، یعنی جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا نکاح کرا دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا نکاح کرا دے، اس کی شادی کرا دے۔ فَإِنْ وَلَغَ، اور اگر وہ بالغ ہو گیا، وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اور اس نے اس کا نکاح نہیں کرایا، لڑکا ہو یا لڑکی، خاص طور سے لڑکی کے تعلق سے یہاں یہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے اور زیادہ تاکیدی ہو جاتی ہے، کیونکہ لڑکا تو بلوغت کے بعد بااختیار ہو جاتا ہے، وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، اگر لڑکی کے اولیاء تیار ہیں اس سے نکاح کرنے کے لیے، لیکن لڑکی بغیر ولی کے نکاح چونکہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے یہاں لڑکی کا معاملہ بڑا اہم ہے اور تاکیدی ہے۔ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اور وہ نکاح نہیں کرتا ہے، یعنی اس بچے کا نکاح اس نے گارجین نے نہیں کیا، فَأَصَابَ إِثْمًا، وہ گناہ کو پہنچ گیا،
بس وہ گناہ کو پہنچ گیا، یعنی وہ بچہ گناہ میں واقع ہو گیا۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس کا گناہ اس کے باپ پر بھی ہے، تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہے، یعنی اس کے باپ پر بھی اس کا گناہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے، اس کو ادب سکھانا چاہیے اور اسے تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک والدین کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑاؤ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اللہ رب العالمین اس سے باز پرس کرے گا۔ اور اسی طرح سے پھر اس کی اچھی لڑکی دیکھ کر یا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کرانے کی ذمہ داری بھی ماں باپ کی ہے۔ اور اگر وہ شادی نہیں کراتے ہیں کسی بھی وجہ سے کہ ہمارا لڑکا بھی پیر پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، کہ یہ ہے کہ وہ ہے، ہمارے ہاں ابھی لڑکیاں باقی ہیں، ایسا ہے کہ ویسا ہے، ہزار بہانے لوگ بناتے ہیں، اگر وہ نکاح ایسی صورت میں نہیں کراتا ہے اور ایسی صورت میں یہ گناہ میں واقع ہو جاتا ہے تو گناہ کا جو حصہ ہے یہ والدین کے حق میں بھی آئے گا، والد کے حق میں بھی آئے گا۔ اور یہ حدیث ظاہر سی بات ہے اس قرآنی آیت کے خلاف نہیں ہے جس میں لا تزر وازرۃ وزر اخرى کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ یہاں اصل میں بوجھ اس گناہگار کا اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی اس کوتاہی کا مسئلہ ہے جو اس نے اس بچے سے متعلق کی ہے۔ اسے تعلیم دینا چاہیے، اسے تربیت دینا چاہیے اور نکاح کرانا چاہیے، یہ اس کے اوپر فرض اور واجب ہے، ضروری ہے، لیکن یہ آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ گناہگار ہوگا، اپنی اس کوتاہی کی وجہ سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث بڑی اہم ہے اس تعلق سے کہ اولاد کی تربیت ہمیں کس طرح سے کرنا ہے اور ان کی شادی بیاہ ہمیں کس عمر میں کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ بلوغت کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ عمر جو ہے شادی کی وہ بلوغت، حالانکہ پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، اگر والد ہے تو اجازت ہے اس کو کہ وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بلوغت جو ہے عمر ہے لڑکی یا لڑکے کی شادی، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اس باب کی آخری حدیث وان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی التوراۃ مکتوب من بلغت ابنته 12 سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت عمر بن خطاب اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت انس بن مالک دونوں صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی التوراۃ مکتوب، تورات میں لکھا تھا، من بلغت ابنته 12 سنة کہ جس کی بیٹی 12 سال کو پہنچ گئی، جس کی بیٹی 12 سال کو پہنچ گئی یعنی 12 سال کی ہو گئی، ولم یزوجها اور اس نے اس کا نکاح نہیں کرایا، اس نے اس کا نکاح نہیں کرایا، شادی نہیں کرائی، فاصابت اثما یہاں تک کہ وہ لڑکی گناہ میں واقع ہو گئی، فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ تو اس کا گناہ اس والد پر یعنی اس کے اوپر ہے، یعنی اس کے والد پر، تو اس کا گناہ اس کے والد پر ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے اس کے 12 سال کی لڑکی ہے اور اگر وہ نکاح نہیں کراتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے اور وہ گناہ میں واقع ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی تو خیر گناہگار اگر بلوغت کے بعد ایسا کرتی ہے تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ والد بھی اس کا گناہ میں شریک ہوگا اور وہ بھی گناہ میں شریک ہوگا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان،
یہ دونوں روایت یعنی اوپر والی حضرت ابو سعید والی اور عبداللہ ابن عباس کی، اور اسی طرح سے یہ عمر بن خطاب اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہیں، یہ دونوں ہی شعب الایمان میں امام بہقی نے روایت کی ہیں، دونوں ہی روایتیں شعب الایمان میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے اس کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں ایک راوی سعید بن ایاس الجریری ہے، یعنی جو اوپر والی روایت ہے ابو سعید والی، تو اس میں ایک راوی ہے سعید بن ایاس الجریری۔ سعید بن ایاس الجریری یہ ضعیف راوی ہیں، اور علامہ البانی اور اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی دونوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی اوپر والی جو روایت ہے۔ اور اسی طرح سے جو دوسری روایت ہے حضرت عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ابو بکر بن مریم یہ ضعیف راوی ہے۔ یہ اسی طرح سے انس کی جو روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ایک راوی احمد بن بشیر بن سعد المقصدی، یہ جو ہے اگر تنہا ہو تو ان کی روایت شاذ مانی جاتی ہے، تو اس بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہیں۔ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، دونوں پر کلام ہے علماء کا۔ البتہ جہاں تک معنی اور مفہوم کی بات ہے تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ اگر ایسی صورت میں چونکہ والدین کی کوتاہی ہے، ان کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کرائیں، اور ان کی عمر جب شادی بیاہ کی ہو جائے تو وہ شادی بیاہ بھی کرائیں، لیکن یہاں شادی بیاہ سے انہوں نے ایک طرح سے ہیلے بہانے کر کے اور اسی طرح سے اس میں ٹال مٹول کر کے انہوں نے کوتاہی کی ہے۔ اب اس کوتاہی کی وجہ سے اگر اولاد کسی گناہ میں واقع ہو جاتی ہے تو ان کو بھی اس کا گناہ ملے گا جو انہوں نے کوتاہی کی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث بظاہر اس معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس میں کوئی قواعد کی بات نہیں ہے، اور اس طرح کی اور بھی احادیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔